عاشورہ کے دن جب کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے جان نثار شہید ہو رہے تھے تو قاسم ابن حسن نے بھی اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت قاسم حسن ابن علی کے فرزند تھے۔ وہ کم عمر تھے، اس لیے ابتدا میں امام حسین علیہ السلام نے جانے کی اجازت نہیں دی، ان کو بھیجنے کے تردد کیا، لیکن حضرت قاسم نے دین حق کی خاطر جان قربان کرنے کی خواہش ظاہر کی تو امام حسین نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت قاسم میدان میں اترے اور بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ روایات کے مطابق انہوں نے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کو پکارا۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً ان کی طرف دوڑے، مگر اس وقت تک حضرت قاسم جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ امام حسین نے اپنے بھتیجے کی شہادت پر گہرا رنج و غم محسوس کیا اور فرمایا کہ اپنے عزیزوں کی جدائی بہت سخت آزمائشی ہے۔ حضرت قاسم کی قربانی نوجوانوں کے لیے وفاداری، شجاعت اور ثابت قدمی کا عظیم سبق ہے۔ ادھر حضرت زینب کا صبر کربلا کے المناک واقعات کے بعد اہل بیت پر مصیبتوں کا ایک اور نیا دور تھا۔ اس مشکل وقت میں زینب بنت علی نے مثال صبر و ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ عاشورہ کے دن اپنے بھائی امام حسین اور دیگر عزیزوں کی شہادتوں کے بعد بھی حضرت زینب ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے اہل بیت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت کی اور ہر مشکل میں ان کا حوصلہ بڑھایا۔ کربلا کے بعد جب قیدیوں کا قافلہ کوفہ آیا، پھر شام لے جایا گیا، تو حضرت زینب نے حق اور سچائی کی آواز بلند کی۔ آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت سے آگاہ کیا اور ظلم کے خلاف مضبوط موقف اختیار کیا۔ حضرت زینب کا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی صبر، ہمت اور حق پر قائم رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ کو تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں شمار کیا۔ مزید آگے سننے کے لیے واقعہ کربلا ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں پلیز۔